اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا۔ مسند امام احمد میں 1629 اور سنن ابی داؤد میں 4650۔ اب یہ پرٹیکولر حدیث میں اہل تشیع کے لیے بیان کر رہا ہوں، تاکہ میں نے آخر میں جو 5 پوائنٹس ان کے حوالے سے بیان کرنے ہیں مختصر سے 5-7 منٹ میں، اس کے لیے گراؤنڈ بن جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کا گورنر بنایا تھا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سعید ابن زید ان کو ملنے کے لیے کوفے کی جامع مسجد میں آئے، بڑی جامع مسجد میں۔ تو وہ بڑی سی چارپائی پہ مغیرہ ابن شعبہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، سعید ابن زید کو، جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے، پہلے 10 مسلمانوں میں سے تھے اور یہ 10 مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ وہ 10 صحابہ جنہیں جنت کی بشارت ایک مجلس میں دی گئی۔ تو سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں بیٹھے تو تھوڑی دیر میں وہاں پر ایک شخص آیا، قیس بن علقمہ۔ تو اس نے اشارے کنائے پہ کسی شخص کو گالیاں دینی شروع کی اور کسی پر لعنت کرنی شروع کی۔ تو سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ سے کہا کہ یہ شخص کس کو گالیاں نکال رہا ہے مسجد میں؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا علی کو نکال رہا ہے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو سعید ابن زید تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، 3 دفعہ۔ تو نبی کا صحابی ہو کر ایسے لوگوں کو اپنی مجلس میں جگہ دیتا ہے جو ایک جنتی صحابی پر لعنت کر رہے ہیں؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات سنی تھی، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دوں جو میں نے آپ سے خود نہ سنی ہو۔ میں نے یہ بات خود سنی، میرے دل نے محفوظ کی، میں ڈرتا ہوں کوئی میں نے جھوٹ بولا تو قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھ ہی نہ لیں کہ سعید تو نے یہ بات میری طرف کیوں منسوب کی۔ میں ڈرتا ہوں، اللہ کی قسم میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی۔ ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بندوں کے بارے میں فرمایا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف والی جو روایت ہے ترمذی میں، اس میں 10 بندوں کا ذکر ہے، اس میں 10ویں جو ہے ابو عبیدہ ابن جراح ہے، اس میں 9 بندوں کا ذکر ہے۔ 9 بندوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جنت میں ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ حضرت علی کا نام حضرت عثمان سے بھی پہلے لیا سعید ابن زید نے، اور کہا کہ تو علی کو گالیاں نکال رہا ہے، وہ جنتی۔ طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ یہ 8 بندے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی، اور اگر میں چاہوں تو 9ویں کا نام بھی بتا دوں۔ پھر سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ مسجد میں آوازیں بلند ہوئیں کہ آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں کہ آپ اس 9ویں کا بھی نام بتائیں کہ وہ 9واں شخص کون تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ تو سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 9واں شخص میں تھا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنت میں ہے۔ ان کی عاجزی دیکھیں، انہوں نے اپنا نام بھی نہیں بتایا، اور جب مسجد میں آوازیں بلند ہوئیں اور قسمیں دی گئیں تو پھر انہوں نے کہا وہ 9واں شخص میں تھا، اور پھر فرمایا مغیرہ اور اس کے ساتھیوں سن لو، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت اختیار کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قتال اور جہاد میں شامل ہوا یہاں تک کہ اس کا چہرہ گرد آلود ہو گیا، اب تم لوگ اگر حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر بھی پالو 950 سال، کبھی بھی اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ مولا علی کو تم گالیاں دے رہے ہو جو جنتی شخص ہے، عام صحابی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے تم لوگ، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال میں شریک ہوا اور اس کا چہرہ گرد آلود ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آخری 5-7 منٹ میں وہ 5 علمی پوائنٹس مختصر سے اہل سنت اور خصوصاً اہل تشیع بھائیوں کے لیے اسی کانٹیکسٹ میں 5 تن پاک کی نسبت سے، 5 تن پاک جسے ہم کہتے ہیں، جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن حدیث ہے، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6261 ہے، اور اس کی راویہ بھی اما عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں۔ وہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن
ایسی چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاووں کی طرح کی ہانڈی کی شکل کی چھوٹی چھوٹی اس پہ تصویریں بنی ہوئی تھی. اتنے میں سیدہ فاطمہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے ان کو لیا. پھر سیدنا علی آئے, ان کو بھی لیا. پھر سیدنا حسن آئے, ان کو بھی لیا. پھر سیدنا حسین آئے. یہ پانچوں ایک چادر کے نیچے. ہم تو پنج تن پاک, شرک سے پاک, سب تن پاک ہیں. جو بھی اہل ایمان ہے ہم سب کو پاک سمجھتے ہیں. یہ پانچ کی خصوصیت. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو, بے شک اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. تو یہ ہے وہ پنج تن پاک کی نسبت, جو یہ 5 پوائنٹس میں بیان کرنے لگا ہوں. 5 گزارشیں, میں اس کو اب پوائنٹس کی بجائے گزارش کا نام دے رہا ہوں. پہلی گزارش کہ بھائیو, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے بنے. مولا علی کو خوارج نے نہروان کے مقام پر کافر کہا. اور سنن نسائی الکبرا اٹھا کر دیکھیں, اس کا جو خصائص علی والا چیپٹر ہے اس میں لاسٹ باب ہے خوارج کے ساتھ مناظرے کا بیان, جو عبداللہ ابن عباس کو مولا علی نے بھیجا 6000 خوارج کے ساتھ مناظرے کے لیے. جب وہ وہاں گئے انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان کو کہا, مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کیا, حالانکہ وہ صحابہ کو کافر کہتے تھے. اور وہاں پہ جب مناظرہ ہوا تو 6000 میں سے 2000 حضرت علی کے ساتھ آ ملے. 4000 کے خلاف قتال ہوا اور سب قتل ہوئے. حضرت علی کی طرف سے 2 یا 3 لوگ شہید ہوئے. صحیح مسلم میں بھی ملتا ہے, بخاری میں بھی اس کا ذکر موجود ہے, جنگ نہروان کا. تو مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے, ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. ساتھیوں نے کہا یہ آپ کو کافر سمجھتے تھے. آپ نے فرمایا میں ان کو کافر نہیں سمجھتا, ہمارے بھائی تھے, بھگوڑے ہو گئے. تو حضرت علی نے جب ان کے جنازے پڑھائے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کی کہ نہیں؟ جنازے میں دعا نہیں ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا؟ یہ حضرت علی کا درس تھا کہ اپنے مخالفین جو تمہیں کافر بھی کہیں نا, ان کی نماز جنازہ بھی پڑھو, ان کے لیے دعائے مغفرت کرو. تو رضی اللہ عنہ بھی دعائے مغفرت ہے, اللہ ان سے راضی ہو. لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن سے مولا علی کو بڑی تکلیفیں پہنچیں اور ان کی وجہ سے ہمارے دل بھی زخمی ہیں, کاش وہ حضرت علی کے ساتھ ایسا نہ کرتے, آج امت میں یہ تفریق نہ ہوتی. بہرحال ان کی صحابیت کا احترام کرتے ہوئے ہمیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے, ان کو گالیاں نہیں دینی چاہیے. تو میں یہاں پر وہ جملہ بولوں گا کہ جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ صحابہ کو گالیاں نہیں دیں گے, اور جو بنو امیہ کے ماننے والے ہیں وہ صحابہ کو گالیاں دیں گے. آج شیعان علی ہم ہیں, الحمدللہ ہم ہیں شیعان علی صحیح, کہ جو مولا علی کی سنت پر چلنے والے ہیں, کہ ہم صحابہ کو گالیاں نہیں دیتے بلکہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور نہ ہم ناسبی ہیں کہ ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں, وہ نہ ہمارے محدثین نے ڈالا, ورنہ تو سب سے پہلے یہ تو بخاری مسلم ہی ساری فارغ ہو جائے گی. یہ ساری حدیثیں تو میں نے وہاں سے بیان کی ہیں. اب مولوی چھپاتے تھے تو اب میں نے اگر وہ دریافت کر لی ہیں تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. جو فتویٰ میرے پہ لگانا ہے وہ بخاری مسلم پہ بھی لگایا جائے. وہ منصف مزاج لوگ تھے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات امت تک پہنچائی الحمدللہ. تو ہم تو ہیں الحمدللہ علی کے ماننے والے, ہم بنو امیہ کے ماننے والے نہیں, ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. دوسری گزارش بھائیو, بنو امیہ کے کرتوتوں کا جو انہوں نے حرکتیں کی, اس کا کوئی تعلق سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کے ساتھ نہیں ہے. ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, جس کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ مولا علی نے سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان تینوں کی بیعت کی اور ان کی وفات تک ان کے ساتھ رہے. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ روایتیں موجود ہیں. جب مولا علی نے بیعت کر لی تو پیچھے تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کامل الایمان انسان اور کون ہو سکتا ہے. لہذا یہ بالکل پراپوگنڈا کیا جاتا ہے ان کے بارے میں, حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کے بارے میں یا حضرت عثمان کے بارے میں. حضرت عثمان کے جو گورنر تھے اس میں بھی حضرت عثمان کو سزائیں دیتے تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے وہ شراب پی کے نمازیں پڑھاتے تھے, اور ایک دردناک حقیقت ہے. انہی کی وجہ سے حضرت عثمان پھر شہید ہوئے, لیکن حضرت علی آخری وقت تک حضرت عثمان کے ساتھ رہے, انہیں سمجھاتے رہے. تو یہ بالکل پراپوگنڈا ہے جو حضرت ابو بکر, عمر, عثمان کے بارے میں کیا جاتا ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے پراپوگنڈا ہے جس طرح اہل تشیع کے بارے میں اہل سنت میں چند جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی شیعہ جو ہے وہ قرآن کو نہیں مانتے, وہ 40 پارے کہتے ہیں. آج تک کسی نے شیعہ کا چھپا ہوا قرآن خود پڑھا ہی نہیں, نہ ایران سے چھپا ہوا قرآن, کہ بھی ہم پڑھ کے دیکھ لیں
کہ اس میں سپارے وہی ہیں کہ نہیں. سپارے تو خیر بعد میں ڈویژن ہوئی. سیم قرآن ہے, یہ سعودی عرب سے چھپتا ہے, اور یہی ریڈ پرنٹنگ, ریڈ جو کور کے ساتھ, جلد کے ساتھ, یہی قرآن جو طلحہ یاسین شام کے رائٹر کا لکھا ہوا وہ ایران سے بھی چھپتا ہے. پاکستان میں بھی آپ شیعہ کے مدرسے سے جا کے قرآن لے لیں, سیم قرآن ہے. یہ بالکل جھوٹا پراپوگنڈا ہے. بالکل اس طریقے سے اہل سنت کے ہاں جب پراپوگنڈا ہوتا ہے تو اہل تشیع کے ہاں بھی ہوتا ہے. لہٰذا اس کی پوری تحقیق الحمدللہ ہو چکی ہے. اس حوالے سے بنو امیہ کے کرتوتوں کا نتھنگ ٹو ڈو ود ابو بکر, عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین. تیسری گزارش, تاریخی روایتیں جو ہیں ان کی اسناد کی تحقیق ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی واقعہ بھی اپنے مطلب کا ملا جس میں کسی صحابی کی توہین آئی تو بیان کرنا شروع کر دیا بغیر اس کے دیکھے کہ یہ ثابت ہے کہ نہیں. مثال کے طور پر یہ شیعہ کے جو عام ذاکرین, رافضی جو ذاکرین ہیں جاہل قسم کے, محرم کے دنوں میں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے اوپر وہ دروازہ پھینکا, ان کے گھر کو آگ لگائی, وہ شہید ہو گئی, ان کا حمل بھی ضائع ہوا, ولیعوذ باللہ تعالی. یہ جس خبیث راوی نے یہ روایت بیان کی ہے اس کا نام ہے ابان بن ابی عیاش, المتوفا 140 ہجری, تابعی تھا لیکن پکا کذاب تھا. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے یہ نقل کیا ہے, یہ پکا کذاب تھا. اس کی حدیثیں محدثین نے ایکسیپٹ نہیں کی ہیں, اور ایون اہل تشیع کے محدثین کے ہاں بھی یہ جھوٹا راوی مانا جاتا ہے جس نے یہ ساری سٹوری گھڑی ہے. اب یہ سٹوری چونکہ مطلب کی تھی لہذا وہ اہل تشیع میں جو رافضی ٹائپ کے لوگ ہیں, غالی رافضی, انہوں نے لے کے تو بیان کی اور یہ کیش کروانا شروع کیا, حضرت عمر پر یہ تھوپنا شروع کر دیا, ولیعوذ باللہ تعالی. یہ بالکل جھوٹی روایت ہے, اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے. جب راوی جھوٹا ہے, اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ابان بن ابی عیاش لعنت اللہ علیہ. چوتھی گزارش وہ ہے بھائیو, دور حاضر کے ایک انتہائی بڑے عالم ہیں, اگرچہ مجھے کچھ چیزوں سے میں ان سے اختلاف بھی ہے, بہرحال ایک بہت بڑے اہل تشیع کے عالم ہیں, حسین الامینی. ان کی کتاب 2003 میں ایوارڈ اس کتاب کو ملا. اس کتاب کا نام ہے شیعت کا مقدمہ, جو اہل تشیع نے اپنا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے کہ ہمارے خلاف آپ یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ جی ہم قرآن کو محفوظ نہیں مانتے, ہم صحابہ کو کافر کہتے ہیں, ہم صحابہ پہ لعنت کرتے ہیں. تو انہوں نے تمام چیزوں کا ڈینائی کیا, اور جو روایتیں تھیں وہ کہا یہ ساری مردود روایتیں ہیں. اس طرح کی روایتیں تو سنیوں کے ہاں بھی ملتی ہیں, جھوٹی روایتیں. تو اگر ہمارے ہاں موجود ہیں تو آپ ہم سے پوچھیں تو صحیح, یہ روایتیں ہمارے ہاں صحیح نہیں ہیں, ہم نہیں ان کو صحیح مانتے. مثلا سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ آٹا گوندھ رہی تھی تو بکری جو ہے وہ قرآن پاک کے کچھ صفحے کھا گئی, جو یہ اکثر مشہور کیا ہوتا ہے شیعہ کے بارے میں. یہ روایت تو اہل سنت کیا ملتی ہے, روایت بھی صحیح ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. وہ یہ تو نہیں قرآن غائب ہو گیا اگر چند صفحے بکری نے کھا لیے تو, وہ تو صحابہ کے سینوں میں تھا, حضور کے سینے میں تھا. ٹھیک ہے, تو وہ تو کئی بار یہاں پہ بھی معاذ اللہ کئی قرآن پاک جو ہے, ابھی یہ دریا جب یہ ابھی سیلاب کے بعد اترے گا تو آپ دیکھیں گے کتنے جو ہے صفحے جو ہیں یہاں پڑے ہوں گے کنارے پہ. تو اب یہ تو نہیں کہ قرآن ضائع ہو گیا. تو اس طرح کی چیزوں کا جو ہے وہ صرف پراپوگنڈا ہوتا ہے. تو یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں یہ کتاب خریدیں, شیعت کا مقدمہ, حسین الامینی صاحب کی کتاب ہے. یہ کسی بھی شیعہ آپ کو مکتبے سے مل جائے گی, یہ پڑھنے سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے, تقریباً 400 صفحات پہ, بہت مزے کی کتاب ہے. اس میں آپ کو ساری یہ مسکنسیپشنز انشاءاللہ اہل سنت کی بھی دور ہوں گی, اور اہل تشیع کو خود پتہ چلے گا کہ جناب یہ ہمارے تو یہ عقیدے ہی نہیں ہے, ہمیں ذاکرین نے وہ پیسے لے کے پتہ نہیں کیا باتیں بتائی ہوئی ہیں. اور آخری پوائنٹ نمبر 5 وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو اثنا عشری ہیں ان کو چاہیے کہ ایران کے جو اثنا عشری علماء ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی رابطہ رکھیں, خصوصاً وہاں سے جو قم یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں لوگ, جیسے ثاقب اکبر صاحب جیسے لوگ ہیں جنہوں نے وہ کتاب لکھی پاکستان کے دینی مسالک. ایسے لوگ جو ہیں جو اتحاد امت کے لیے کام کر رہے ہیں اور فرقہ واریت کو ہوا نہیں دیتے, ایسے لوگوں کی صحبت کریں اور یہ لرن کریں کہ یہ دنیا کے اندر انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کا ایسا گندا کلچر ہے, یہاں سنی بھی عجیب و غریب ہیں اور یہاں کے شیعہ بھی عجیب و غریب ہیں. ایران کے شیعہ کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, اور اس کے ثبوت میں جو مجھے پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 2 ایرانی فلمیں ہیں ڈبنگ ہو کر اردو میں آ چکی ہیں. پہلی فلم ہے امام علی علیہ السلام, 22 قسطوں پر مشتمل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے آخری 10 سال اس میں فلمائے گئے ہیں. حضرت علی کو انہوں نے دکھایا نہیں, خلفائے راشدین کو بھی نہیں دکھایا, باقی سارے انہوں نے کریکٹرز دکھائے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے اس پوری فلم کے اندر مقدمہ ہی یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کو زندہ کرنا چاہتے تھے, جسے سپائل کر دیا تھا حضرت عثمان کے چند گورنروں نے.
حضرت عثمان نے نہیں. حضرت عثمان کو حضرت علی سمجھاتے تھے، پھر وہ ان گورنروں کو چینج بھی کرتے تھے، لیکن آخری وقت تک حضرت علی حضرت عثمان کے ساتھ رہے رضی اللہ عنہم اجمعین. اچھا، دوسری فلم ہے مختار ثقفی پر 40 قسطوں پر مشتمل، جس نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا تھا، مختار ثقفی. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب سلمان ابن سرد صحابی جو کوفے میں تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب یزید کو انہوں نے زبردستی خلیفہ بنا دیا تو وہ انہوں نے بغاوت کا علم بلند کیا. ان کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں. یہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ کچھ دوست لوگ آپس میں لڑ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں اگر یہ پڑھ لیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اس کے راوی ہیں وہی سلمان ابن سرد جنہوں نے کوفے میں یہ سارا علم بلند کیا تھا اور حضرت حسین کو خط لکھا تھا کہ آپ آئیں، کہ امیر معاویہ نے وہ اپنا عہد توڑ دیا ہے جو 5 انہوں نے عہد کیے تھے حضرت حسن کے ساتھ صلح کرتے ہوئے. ایک تو یہ تھا کہ ممبروں پر گالیاں نہیں دی جائیں گی صحابہ کرام کو، اور اس طریقے سے شیعان علی پر ظلم نہیں ہوگا، اور ان کے مرنے کے بعد خلافت کو شورا کے اوپر چھوڑا جائے گا. انہوں نے مخالفت کی ہے. اب آپ امت کے سردار بن کر سامنے ہیں. ان کے خط پر گئے تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ. تو 40 قسطوں پر مشتمل یہ مختار ثقفی والی جو فلم ہے، اس کا بھی اردو میں ڈبنگ ہو چکی ہے. تو یہ الحمدللہ آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ کس طریقے سے اثنا عشری جو ایران کے ہیں ان کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے یہاں کے لوگوں سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.